لوگوں کو کون سی کوالٹیز جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے اللہ کے نبی کی کہ ہم اپنے بیہیویئر میں ان چینجز کو لے کر آ سکیں؟ اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر ہماری رہبری کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچنے والوں کو نصیحت کرتے تھے، اگر صحیح تجارت کرے گا تو یہ تجارت تجھے جنت میں لے جائے گی، تجارت میں غلط کرے گا تو ناپ تول میں کمی تجھے اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گی۔ انسان کے نفس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتی ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو سچ نہیں ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہی نازل ہوئی تھی وہ منظر کیسا تھا، وہ دن کیسا تھا، اس کے بعد کیا کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو وقت منظور تھا وہ وقت آ چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور قرآن کی پہلی آیت یہ آیت نازل فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مونس کرمانی ہے اور میں بیدر میں صفا بیت المال شاخ کا ذمہ دار ہوں۔ میں مجلس العلماء جماعت اسلامی کی جو شاخ ہے اس کا میں صدر ذمہ دار ہوں، اور ایک مدرسہ بدر العلوم کے نام سے چلتا ہے، اس کی میرے ذمہ جو ہے اس کی نظامت ہے، اور میں الامین جامع مسجد کا خطیب و امام ہوں۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ آج کے معاشرے میں لوگوں کو کون سی کوالٹیز جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے اللہ کے نبی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم اپنے بیہیویئر میں ان چینجز کو لے کر آ سکیں جو یہاں سے سیکھ ملتی ہے ہم کو اس کی؟ ایک تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کامل ایمان والے بن جائیں، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام جو ہے کسی ایک لائن پہ کام نہیں کرتا، اسلام جو ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک جتنے انسان کے ادوار ہیں، جتنے انسان کی حالتیں ہیں، جس سال میں وہ گزرتا ہے، ٹوٹل اسلام اس کی ہر معاملے میں رہبری کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اہل ایمان اپنے آپ کو جو ہے پورے طور پہ اسلام میں داخل کر لیں، اسلام اپنے اوپر شامل کر لیں، اسلام کو اپنے اوپر لازم کر لیں، تو انشاءاللہ وہ خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اس سے ہٹ کر کچھ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ان پہلوؤں پر بھی اگر توجہ دی جائے ہماری، تو انشاءاللہ ہم جو ہے معاشرے کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے بہترین اور مثبت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر ہماری رہبری کی ہے۔ تجارت کا معاملہ، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا۔ اور تجارت کے معاملے کے اندر ناپ تول کا معاملہ تو یہ ہوا کہ بھئی کوئی تجارت کے لیے آپ بیٹھے ہیں، سامان جو آپ بیچ رہے ہیں اس سامان کے اندر جو نقص، جو خرابی ہے، جب بیچنے کا وقت آئے تو اس خرابی کو ذکر کر کے بیچنے کے لیے کہا گیا۔ مطلب اگر میں کارپیٹ بیچ رہا ہوں اور اس کارپیٹ میں کچھ فالٹ ہے تو مجھے پہلے بتانا ہے لوگوں کو بیچنے سے پہلے کہ اس کارپیٹ میں فالٹ ہے، بٹ کیا یہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہونا الگ بات ہے، ہونا الگ بات ہے۔ اگر وہ بیچنے والا اسلامی احکامات کا پابند ہے تو انشاءاللہ بتا کر بیچے گا۔ پہلے زمانے کے جو ہمارے خلفائے راشدین ہو یا پھر عمراء ہو جو گزرے ہیں، جس کو ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بیسٹ گزرے ہیں امیر لوگ، ان کی ہم اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ وہ امیر المؤمنین بس اپنے مقام پہ، اپنے محل میں نہیں رہتے تھے، گلیوں میں گشت کرتے تھے، بازاروں میں گشت کرتے تھے، اور بیچنے والوں کو نصیحت کرتے تھے، یہ تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، اگر صحیح تجارت کرے گا تو یہ تجارت تجھے جنت میں لے جائے گی،
تجارت میں غلط کرے گا، دھوکہ کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، تو ناپ تول میں کمی تجھے اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گی۔ یہ آگاہ بھی ان کا کام تھا، کرتے تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی جو یا گیہوں کا ایک بڑا کپا تھا اور تاجر بیچ رہا تھا اس کو، آپ قریب گئے، جا کر اس میں نیچے ہاتھ ڈالے، نیچے ہاتھ ڈال کر نکال کر دیکھے، اوپر سوکھا گیہوں ہے اور نیچے جو ہے کچا کچا ہے۔ تو آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ بھئی ایسے یہ کیا دھوکہ ہے؟ جب تم بیچ رہے ہو تو جو خریدنے والے سے یہ کہہ کے بیچ رہے ہو کہ نہیں کہہ کے بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل میں کہہ کے بیچ رہا ہوں کہ بھئی یہ گیلا ہے، یہ جو ہے اس کی قیمت کم ہے، وہ سوکھا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو عمرہ کا کام جو ہے اس طریقے سے اس لائن پہ بھی کام کیا کرتے تھے، تبھی جا کر جو ہے وہ معاشرہ بہترین معاشرہ کہا۔ حدیث میں ہم بارہا جو ہے ہر جمعہ کے خطبے میں ایک لفظ آتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جو خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا جو میرے بعد کا ہوگا، وہ بھی خیر کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا وہ بھی خیر کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے نہیں کہا، جسے علماء کرام نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خیر ہی خیر تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو وہاں سے جو ہے شر کا ابھار ہوا، آپ جو ہے شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کا زمانہ آ گیا، وہ بھی جو ہے شر کا زمانہ تھا، آپ بھی جو ہے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ سارے اس زمانے کو آپ نے خیر کہا، تو خیر کے زمانے کے اندر یہ بات بالکل قائم تھی، رائج تھی کہ لوگ جو ہے بالکل ایک مثبت، ایک پازیٹیو لائف جیا کرتے تھے کہ بھئی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، نہ نقصان کرنا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، اور اسی میں ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہ جو ہے آپ کا نیچر تھا اور یہ ہمارے عمرہ کا نیچر تھا۔ اب آپ کا سوال یہ کہ بھئی آج کے زمانے میں کوئی آدمی کارپیٹ میں عیب ہے، عیب رکھ کے بیچے گا تو گنہگار ہے وہ۔ اگر مال میں نقص ہے، خرابی ہے اور اس کو آپ اچھا کہہ کے بیچ رہے ہیں تو وہ گناہ ہے، اور وہ ایسے کاروبار میں، ویسی تجارت میں نفع بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر یہ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا کوئی بھی تاجر اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ سچا تاجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچے مقام پر پہنچاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ سچے تاجروں کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے، یعنی ایک لائن بنی ہوئی ہوگی جن میں جو ہے سچے تاجروں کو جو کھڑا کیا جائے گا وہ نبیوں کی لائن ہوگی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سچا تاجر بننا اپنے آپ میں تھوڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے، تب جا کے اس کا ریوارڈ بھی اتنا بڑا ہے۔ آج کے زمانے میں بنے رہنا، سچا پکا ٹکے رہنا، یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے معاملہ، خود ہی نہ چاہو تو بہانے ہزار۔ ہاں، آدمی اگر ارادہ کر لے کہ مجھے بھلے ہی کچھ فائدہ ہو، مجھے ایک اسلامی تقاضوں پہ عمل کرنا ہے اور دھوکے سے کمانا نہیں ہے، اگر یہ سوچ لیا انسان تو اس کے لیے مشکلیں تو آتی ہیں، مشکلوں سے انکار کرنی ہے۔ انسان کے نفس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتی ہے۔ یہ غلط کو پہلے ایکسیپٹ کرو، غلط کے راستے پر چلو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا ہی حکم دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جس میں جو ہے اسی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے شر سے، من شر الوسواس الخناس، لوگوں کے شر سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں، خناس شیاطین کے شر سے، جنات میں ہو یا انسان میں سے ہوں۔ تو نفس تو چاہتا ہے کہ بھئی 10 خرچ کرو تو 100 مل جائیں، لیکن 10 کے بدلے 15 مل رہے ہیں تو اسی پر اکتفا کریں گے تو انشاءاللہ تجارت ان کی دوڑے گی، اور قرآن میں حدیث میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میری تو اتنی کی خریدی بھی نہیں ہے جی، یہ ایک عام جملہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے۔ میری تو اتنی کی خریدی بھی نہیں ہے جو بیچتے سمے لوگ بیچتے ہیں۔ اب اس بات کو بھی کیا دھوکے میں لیا جائے گا؟ دیکھیے دھوکہ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو سچ نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، جو خلاف واقعہ بات ہو اسے جھوٹ کہا جائے گا۔ بے شک۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ میری اتنی کی خریدی نہیں ہے تو اتنی کی خریدی کا جو لفظ ہے
وہ لفظ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے اس میں، جب آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی غلط غلیظ بدبو نکلتی ہے کہ اس کا اثر جو ہے 70 میل تک ہوتا ہے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے بھی غائب ہو جاتے، دور چلے جاتے ہیں. تو میری اتنی کی خریدی نہیں ہے، یہ جملہ جو کہہ رہا ہے ٹوٹل جھوٹ ہے. اور جھوٹ پر جو تجارت کمائی جا رہی ہے، جو مال جمع کیا جائے گا، تو بس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کہاں تک جائے گا، کہاں تک جائے گا. اس لیے بولتے ہیں نا جیسا آیا ویسا گیا بولتے ہیں. اگر کسی کا کچھ نقصان ہو جائے تو جیسا آیا ویسا گیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے کمایا تھا اور جو ہے ایسے ویسے معاملے میں چلا گیا اس کو. تو یہ بھی جھوٹ ہی میں شماری ہوگا، میری اتنی خریدی. اس لیے صاف حدیث میں ایک باضابطہ چیپٹر ہے کتاب البیوع، دا بک آف بزنس. ہاں دا بک آف بزنس. اس کے اندر یہ اصول بتائے گئے ہیں کہ آپ کو تجارت کیسی کرنی ہے، مال کیسا بیچنا ہے، آپ کو گراہک سے کیسی بات کرنا ہے. جو مال آپ بیچ رہے ہیں آپ صاف بول دو کہ میں نے یہ 10 کی خریدی ہے، مجھے 20 میں ہی بیچنا ہے. وہ تھوڑی زبردستی کرے گا، نہیں 10 کی خریدی ہے 12 میں بیچو. آپ مالک بن گئے، آپ 20 میں بیچو، 30 میں بیچو، یا پھر آپ 5 میں بیچ ڈالو، آپ کا اختیار والا معاملہ ہے. تو یہ جو جھوٹ کے الفاظ ہوتے ہیں اسلام میں ناپسند ہے، اس کی کہیں گنجائش نہیں، یہ جھوٹ ہی ہوگا. کچھ ایسے تجارت کے واقعے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کا بچپنا بہت ہی صاف اور شفاف، آپ کی تجارت مشہور، ہر ایک کوئی آپ سے اچھی امید اور اچھی آس میں رہتا تھا. تجارت کے واقعے تو بے شمار ہیں. جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے وہ صاف شفاف سچائی پر مبنی آپ نے تجارت کی ہے. خود ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور مالداروں میں سے تھیں، بہت بڑی تاجرہ تھیں آپ. کسی نے جو ہے ان سے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تاجر ہیں، نوجوان ہیں، سچے ہیں، بااخلاق ہیں، باکردار ہیں. تو آپ نے اپنے غلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے کچھ سامان دیا اور غلام کو تاکید کی کہ دیکھو ان نوجوان کے بارے میں کیسے ہیں، ناپ تول کا معاملہ دیکھو، گفتگو کا معاملہ دیکھو، تجارت کا معاملہ دیکھو، کہیں کچھ اونچ نیچ تو نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو تاجر تجارت کے لیے آپ نکلے، غلام آپ کے ساتھ تھا. اور غلام ساتھ میں رہنے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو وہ سرچ کر رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں کچھ جھوٹ تو نہیں بولتے، مال ایسا ہے تو اس کو بڑا چڑھا کر نعوذ باللہ من ذالک کچھ گڑبڑی نہیں ہو، گڑبڑی نہیں کرتے. تو جب وہ تجارت سے واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو غلام دوڑتا ہوا گیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یہ نوجوان تو ہیرا ہے، ان سے زیادہ امانت دار ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، آپ ہر اعتبار سے بہتر ہیں، ویل ہیں. یہ ساری باتیں سننے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے پاس رشتے نکاح بھیجا تھا، شادی کا آپ سے جو ہے اظہار کیا تھا، آپ نے سب کو انکار کر دیا. خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا اظہار کیا اور آپ کے چچا کے پاس کے ذریعے جو ہے اپنا نکاح کا پیغام بھجوایا. چچا نے جو ہے اس کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے. تو آپ کی شادی کا ایک ذریعہ یہ بھی بنا کہ آپ کی صداقت، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری اور آپ کی خوبیوں کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک عرب کی مشہور خاتون جو مالداروں میں سے تھیں، انہوں نے جو ہے آپ کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا، 2 کا حق ادا نہیں کر سکا. ایک تو ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے میرے ساتھ جو بھلائی کی ہے، میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، ان کی جو خدمات ہے، جو قربانیاں ہیں، اس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا. اس کا حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا جنت میں. بے شک.
اور ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ خدیجہ کا بھی حق میں دنیا میں ادا نہیں کر سکا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے سلیم الطبع تھیں، سارے اوصاف کی آپ حامل تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد آپ نے اپنے سارے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں خوشی ہے وہاں پہ خرچ کرنے کو ترجیح دی، بلکہ آپ اپنی ساری دولت کو اسلام کو جلا بخشنے کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے کبھی ایک لمحہ بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھتے ہیں تو بہت ہی سادی زندگی، نہ آپ کے گھر میں 2-4 دن کا کھانا رکھا ہوا ہے. آپ کے گھر کی حالت یہ بتائی جاتی ہے کہ 3 دن تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا. نبوت والی زندگی جو ہوتی ہے 3 دن تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی محتاط اور سادگی والی زندگی گزارے ہیں. خود آپ دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مسکین ہونے کی حالت میں میرا حشر فرما. حساب کتاب قیامت میں غریب غریب. آپ کی دعا ہے اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا اندازہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالانکہ آپ کو ساری دنیا کی سرداری حاصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سارے وسائل کا اعلان فرمایا تھا، مگر آپ نے سادگی کو پسند کیا، آپ نے سادہ رہنے کو پسند کیا، اور آپ نے کھانے پینے کے اندر ہی بہت سادی چیزوں کو استعمال کیا. کھجور اور کھجور کا ہی سرکہ آپ استعمال کیا کرتے تھے، روٹی استعمال کیا کرتے تھے. آپ کا لباس بھی بہت سادہ ہوا کرتا تھا. بعض حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پیوند بھی لگے ہوئے ہوتے تھے، چٹائی پر آپ سویا کرتے تھے. پیوند کا مطلب ہوتا ہے کپڑا پھٹ گیا پیچ لگا دیا جائے، اور ویسے کپڑے بھی آپ پہنا کرتے تھے. چٹائی پر آپ سوتے تھے. خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس داخل ہوئے، کہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے. اٹھے، جب اٹھ کے آپ دیکھیں آپ کی تو پیٹھ مبارک پہ جو ہے چٹائی کے جو نشان ہوتے ہیں، کاڑی جو بنتا ہے نا چٹائی، اس کے نشان آپ کے پیٹھ پر لگے ہوئے تھے. تو اتنی سادی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. تو آپ کی حیات مبارکہ کے چاہے نبوت سے پہلے ہو، نبوت کے بعد، تو بہت اعلیٰ آپ کے کردار ہیں، اعلیٰ آپ کے اخلاق ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. اس سے بہتر زندگی کوئی ہو نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے معاشرے میں، یا پھر آپ کے ہو یا بعد کے ہو یا قیامت تک جتنی بھی نسلیں آئیں گی، تمام نسلوں کے لیے بہترین مثال ہے، بہترین رہبری ہے. ہم جس لیول کے بھی ہوں، ہم اپنے آپ کو اپنے لیول پہ رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کریں گے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہم کو حاصل ہوتی ہے. اللہ نے اعلان کر دیا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع کر دے فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات والے معاملات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے میں ذکر کر رہا تھا، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کا جو کانسیپٹ ہے، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھا ہے صلہ رحمی کو کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھلائی کیا تو ہم اس سے بھلائی کر دیں، تو اس کو ہم صلہ رحمی پہ، ہماری سوچ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو صلہ رحمی پہ تولتے ہیں اس کو. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آپ سے کٹ رہا ہے آپ اس سے جڑو، جو آپ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، آپ اس کے قریب ہو جاؤ. یہ ہے صلہ رحمی. عموماً ہوتا ہے قربانی کے موقع پر کہ میرے پاس قربانی ہوئی
میں کسی کو گوشت بھیج دیا, وہ بولتے ہیں کہ بھائی ارے اچھا وہ صاحب نے ہم کو گوشت بھیجا ہے, ہم بھی قربانی کریں گے, ان کو گوشت بھیجیں گے, تو یہ ان کے پاس وہ ان کے پاس برابری کر رہے ہیں. ہم نے کسی کو دعوت دی ہے تو وہ بھی ہم کو دعوت دے گا, ارے ان کی دعوت ہمارے پاس آتی ہے, تو ہم یہ برابری کر رہے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صلہ رحمی کا جو معمول تھا, آپ نے جو آپ کے جانی دشمن تھے, جو آپ کو قطعی پسند نہیں کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا. یہ ہے اصل صلہ رحمی کا معیار. صلہ رحمی کا اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا ہے, ہندا نامی ایک خاتون ہیں جو بعد میں اسلام قبول کر چکی ہیں, تو ان کا ایک غلام تھا. غلام سے ہندا نے کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی اس شرط پر کہ تو حمزہ کو قتل کر دے. غلام جو ہے میدان جنگ میں بس طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ حمزہ کب میرے قریب آ جائیں اور میں کب ان پہ وار کروں اور اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کر لوں. موقع پاتے ہی اس نے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا. زہر آلود خنجر سے اس نے آپ پر حملہ کیا. آپ اس کو وار کرنا چاہتے تھے, زہر اتنا زیادہ تھا کہ آپ اس کی تاب نہیں لا سکے اور آپ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد ہندا, جس نے جو ہے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے اپنے غلام کو تیار کیا تھا, انتقال کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناش کو مسلح کیا گیا. مسلح ناک کاٹنا, کان کاٹنا, کلیجے کو نکال کر چبایا اس نے, دشمنی کی انتہا کر دی. بعد میں اسلام حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ غلام جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو قتل کر سکتے تھے. آپ نے اسلام کی خاطر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اعزاز دیا تھا, آپ اس عہدے پر فائز ہیں, آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد جب کبھی وہ سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد آتی کہ اس نے جو ہے میرے چچا کو شہید کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے میرے سامنے مت بیٹھا کرو آپ, کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں. تو یہ تو نفسیاتی بات ہو گئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. آپ کی جیسی دریا دلی, آپ کی جیسی سخاوت, آپ کی جیسی رحم دلی کا معاملہ کسی اور کے اندر یہ پہلو نہیں حاصل ہوتا ہے. آپ اعلیٰ معیار پر فائز تھے. انک لعلی خلق عظیم کہا, آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. تو آپ سے زیادہ اخلاق والے, آپ سے زیادہ مہذب تاریخ انسانیت نے کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے معاملے ہیں. صلہ رحمی کے اوپر بات چل رہی تھی, تو صلہ رحمی کا یہ معاملہ ہوا. آپ نے یہ بھی کہا وَتَحْمِلُ الْكَلْ, لوگوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی خدمت سے متعلق ہوئی کہ نبوت مل رہی ہے 40 سال کی عمر میں. 40 سال سے پہلے 15 سالہ زندگی کو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے, اس کو محسوس کیا ہے. تو اس گھبراہٹ کے عالم میں آپ کو تسلی دے رہی ہیں کہہ کر کہ آپ تو سب کے لیے نافع ہیں, آپ سب کے لیے خیر ہیں, آپ سب کا بھلا چاہتے ہیں, آپ سب کی ساتھ جو ہے خیرخواہی کرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ وَتَحْمِلُ الْكَلْ, لوگوں کا بوجھ اٹھانا, لوگوں کے لیے نافع بننا, لوگوں کی بھلائی کرنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نبی ہونے سے پہلے کا تھا, جس کو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ, لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. آپ چیریٹی کرتے ہیں, آپ کما کر جمع نہیں کرتے, آپ تو بانٹنے والوں میں سے ہیں. وَتُقْرِ الضَّيْفَ, مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی اسلامی احکامات کے اندر ایک خاص شعبہ ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, اب تو دور اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ لوگ گھروں پہ نہیں بلا رہے کسی کو. کچھ اگر دعوت بھی کرنا ہو, فلاں فنکشن ہال فلاں مقام پہ بلاتے ہیں, وہیں سے ان کو ودا کر دیتے ہیں. حالانکہ مہمان نوازی یہ اسلامی حکامات میں اس کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے. وَتَقْرِ الضَّيْفَ, مہمان نوازی کرنا. حدیث کے کچھ الفاظ ہیں
کہ جو مہمان نوازی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نبی ہونے سے پہلے بھی مہمان نوازی کرنے کا تھا۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ وصف خاص کو ذکر کرتی ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ تو نبی ہونے سے پہلے آپ نے اپنی حیات میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بہترین مثال پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دینے سے پہلے میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ آج بھی امت کی سرخ روئی، معاشرے کے اندر صلاح اور فلاح یعنی کامیابی اور امتیازی مقام اگر حاصل کرنا ہے تو خدمت خلق کا شعبہ بہت ہی اہم ترین ہے۔ حدیث میں صاف طور پہ کہا گیا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرے، نہ ذات دیکھے، نہ اس کا مسلک دیکھے، نہ اس کا طور طریقہ دیکھے، صرف انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ اسلام میں اس کو پسندیدہ کہا گیا ہے اور اس کو جو ہے خیر کے نام سے لقب سے پکارا گیا ہے۔ دو چار کام ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ایک یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، اور آپ نے فرمایا فائدے کا ذریعہ بنے، فائدہ پہنچانے والا ہو۔ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیر من اہلی، تو میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، وانا خیر من اہلی، آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ خدمت خلق کا شعبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک خیر کے لفظ سے، خیر کے لقب سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ آپ کی ذات مبارکہ کا معاملہ جو ہے نبی ہونے سے پہلے کا ہے، اور نبی ہونے کے بعد تو آپ کی مثال ہی نہیں ملتی کہیں پر کہ آپ سے زیادہ معیاری، آپ سے زیادہ بااخلاق کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے بھی اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اوصاف کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب وہی نازل ہوئی تھی تو وہ منظر کیسا تھا، وہ دن کیسا تھا، اس کے بعد کیا کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نبیوں سے متعلق ایک آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی لگن، اپنی جد و جہد سے ہر مقام حاصل کر سکتا ہے۔ محنت سے بڑا بزنس مین بن سکتا ہے، محنت سے عالم بن سکتا ہے، سائنسداں بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کا ارادہ فرمائے تھے، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کرنے کے لیے جو مٹی گوندی جا رہی تھی، جو مٹی بنائی جا رہی تھی، اور اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا تھا، پھر اس میں روح پھونکی گئی تھی۔ تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بنانے سے ہزاروں سال پہلے نبی بنا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے، اور خود ایک حدیث مبارکہ ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ہم آسمانوں کو پیدا کرتے نہ زمینوں کو پیدا کرتے۔ تو دنیا کی پیدائش، دنیا کی تخلیق، دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہی بنایا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، پہلی وحی جو غار حرا میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی اس وقت آپ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ آپ خلوت نشینی اختیار کرنے لگے تھے۔ یعنی خلوت نشینی یعنی تنہائی اختیار کرنے لگے تھے۔ اوکے، آپ 1 دن 2 دن کا کھانا توشہ باندھ لیتے اور غار ہرا میں جا کر جو ہے تنہائی اختیار کرتے۔ اب جو بھی عبادت کا معاملہ ہو، جو بھی آپ کی کیفیت ہوگی، اس کی وضاحت تو نہیں ملتی ہے، البتہ آپ کا معمول بن گیا تھا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی بننے سے پہلے میں جب کہیں سے گزرتا پتھروں سے آواز آتی یا محمد، درختوں سے آواز آتی، میں حیران ہو جاتا۔ اور اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ رات میں جو خواب دیکھتا وہی خواب صبح ہو بہو میرے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو وقت منظور تھا وہ وقت آ چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ آیت نازل فرمائی۔ وضاحت ہے اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ محمد پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا، جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام جب دبایا، پھر چھوڑا اور کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ نے وہی کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 2 مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ کے پھر کہا پڑھو۔ آپ نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ، تب آپ پڑھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ معاملہ، آپ کے ساتھ یہ برتاؤ آپ کے لیے ایک پہلا معاملہ تھا اور بہت زیادہ جو ہے آپ کو حیران کرنے والا معاملہ تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے مارے اپنے گھر کو تشریف لائے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، مخاطب ہوئے، گھر میں داخل ہوئے اور کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ بہت زیادہ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ کی رفیق حیات ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں محمد کیا ہوا، اے میرے سرتاج کیا ہوا؟ آپ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ گھبراہٹ کے مارے آپ یہ بھی الفاظ ارشاد فرماتے حدیث میں ہیں کہ مجھے میری جان کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ سے تسلی دیتی ہیں، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ یا محمد انک لتصل الرحم، اے میرے سرتاج آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں اسے آپ کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ دینے کے بعد جو ہے آپ زیادہ گھبراہٹ میں ہی ہوتے ہیں، تو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہوتا ہے کہ بھئی کہیں میرے شوہر کے اوپر کچھ ایسا ویسا تو معاملہ نہیں ہو گیا۔ تو اس زمانے میں توریت کا علم رکھنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ قرآن سے پہلے جو کتاب، قرآن سے پہلے جو کتاب توریت ہے اس کا علم رکھنے والے بہت لوگ تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جن کا نام ہے، وہ بھی جو ہے توریت کے عالم تھے اور وہ زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ ان کے ذہن میں آتی ہے بات کہ بھئی کیوں نہ میں اپنے شوہر کو ان کے پاس لے جاؤں اور ان سے مشورہ کروں، جو یہ باتیں بتا رہے میرے شوہر کے ہے کہ دیو ہے کل میرے سامنے آ گئے، مجھے پکڑے زور سے بھینچے دبائے، پھر پڑھو 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 کا لفظ کہا، پھر کچھ الفاظ پڑھائے، تو یہ واقعہ مجھے کسی جاننے والے سے بیان کرنا چاہیے۔ تو خیال آتا ہے ورقہ بن نوفل کا، تو وہ دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس جاتی ہیں اور جانے کے بعد سارا ماجرا بیان کرتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی وہ الفاظ سنتے ہیں کہ کیسا ہوا، کیا ہوا، تم کیسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیسے بیٹھے، وہ کیسا معاملہ، یہ کیسا معاملہ، ساری باتیں ان سے سنتے ہیں۔ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ وہ جو تمہارے پاس آئے تھے وہ تو روح القدس جبرائیل ہیں،
جو دیگر نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام، نبیوں کے پاس جو آنے والا فرشتہ تھا وہ فرشتہ تمہارے پاس آیا تھا، اور میرے علم کے حساب سے، توریت کے علم کے حساب سے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوگا، وہ آپ کے اندر وہ اوصاف فٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے باہر نکالتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہو جاتے ہیں، شاک ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوگا کہ مجھے میری قوم میرے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ میری قوم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ مجھے میرے نام سے تک نہیں پکارتے، مجھے صادق کہہ کے پکارتی ہے، مجھے امین کہہ کے پکارتی ہے، اتنا چاہنے والی قوم کیا مجھے یہاں سے باہر نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں یہی ہوگا کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، اللہ کا پیغام لانے والے جب بھی نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اپنی دعوت کو شروع کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگ ان کا پہلے انکار کرتے ہیں، اور اتنا انکار کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکلنا، ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں اس وقت۔ تو یہ واقعہ ہم تک ہو جاتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، کچھ دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ سورہ مدثر نازل ہوتی ہے، اے کمبل کو اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاتے ہیں مکہ میں ایک خاص جگہ تھی جہاں پہ منادی کی جاتی تھی، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا لوگوں کو جمع کرنے کی ایک خاص جگہ تھی، وہاں پر جا کر اعلان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگ جمع ہو جاؤ۔ خاص انداز ہوتا ہے جمع ہونے کا، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو ہر طرح کے ساز و سامان کے ساتھ، جنگی سامان کے ساتھ لیس ہے، فل ایکٹیو ہے، ابھی تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سارا مجمع کہتا ہے ھذا الامین، آپ امین ہیں، آپ الصادق، آپ سچے ہیں، آپ کی بات بالکل ہم مانیں گے۔ جب وعدہ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ خلاف ہونے میں آپ کے گھر سے یہ آواز آتی ہے، ابو لہب جو آپ کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں تبا لک یا سائر القوم لہذا جمعتنا، اے قوم کو جمع کرنے والے تیرا ناس ہو، لہذا جمعتنا، کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا کہ تو جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے گا اور ہمارے معبود نہ ہونے کا دعوت دے گا اور ایک اللہ کی طرف بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تباً کہتا ہے۔ اللہ نے ان کے تعلق سے جو ہے ایک آیت پوری صورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت نبی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں۔ وہ اعلان ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بھئی کون نرم مزاج ہے، کون کس سوچ کا حامل ہے، ایک ایک کے پاس جا کر اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ مردوں کے پاس آپ اسلامی دعوت پیش کرتے ہیں تو آدمیوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تب سے جو ہے آہستہ آہستہ اسلام کو جو ہے تقویت حاصل ہوتی ہے اور اسلام کی دعوت عام ہونے لگتی ہے۔